اگر ایسے ہی آپ لوگ سب بیٹھے ہیں, مائی سن ان لا ہی از آلسو کرنل ان دی آرمی, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ افطاری کے لیے, بالکل 10 منٹ رہ گئے ہوئے تھے. ہی اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرویو آف ایوری بڈی. مجھے کہتے ہیں ماں ایسے ہی بیٹھے ہو, بار بیل بجے اور کوئی کہ علی کا تابوت آیا تو آپ کی کیا حالت ہوگی. اور آئی لکڈ ایٹ ہم لائک علی, میں نے کہا علی کوئی ٹائم کیسا ہوتا ہے بیٹا, واٹ آر یو ٹاکنگ. میں یہ کہہ کے اس کو میں کچن میں چلی گئی, لیکن ہی واز انسسٹنگ سم تھنگ, ہمیں شعور نہیں تھا, ہی نیو ایوری تھنگ واٹ واز کمنگ ان ہز لائف. پھر اپنے ابو کو کہتا ہے, اسی طریقے ساری بہنوں کو ایویں چیک بک نکال کے اپنی چھوٹی سسٹر کو کہتا ہے دس از 1 لاکھ روپی, میرے خون پسینے کی کمائی ہے اور برف کی کمائی ہے. آئی وانٹ کہ میں اگر نہیں رہوں گا نا, واپس نہیں آؤں گا, تو یہ تمہاری شادی کے کھانے کے لیے ہے. اینڈ ہی گیو دیٹ چیک ٹو مائی ڈاٹر. یہ کتنے دن پہلے کی بات بتا رہی ہیں آپ؟ جسٹ 15 days پہلے. وہ جمعۃ الوداع تھا, اس کے بعد 26 رمضان تھی جس دن یہ چلا گیا گھر سے خدا حافظ کر کے ہمیں, اور 27 والے دن شہید ہو گیا. حالانکہ اس کی چھٹی سی او نے ایکسٹینڈ کر دی تھی. ایکسٹینڈ کر دی تھی, فون آیا کہ تم مکسی عید کر کے آنا, لیکن میں بائی نے کہا دیٹ نہیں ٹائم ہی بیٹا, از تم لیفٹ. A گریڈ سولجر کے بچے ہو, A گریڈ سولجر ہو, گو بیک آن ڈیوٹی, ڈیوٹی پہ ٹائم پہ جاؤ, نو ایکسٹینشن. وہ اچھا سولجر نہیں ہوتا جو چھٹی بڑھانے کی ریکویسٹ کرتا ہے. اینڈ اوور دیئر آن دا ڈائننگ ٹیبل بفور لیونگ ہی سیڈ, ماں میں آپ کو بتاؤں میں نے وہاں پہ نا, آپ خواب نہیں سمجھیں گی, میں نے حقیقت دیکھی سیاچن میں. میں نے کہا واٹ ڈیڈ یو سی؟ کہتے ہیں ایسے میں, میری ٹائم وہاں پہ ٹرن بائی ٹرن ڈیوٹی ہوتی ہے. کہتے ہیں رات کو کوئی 2:30 بجے میری ڈیوٹی بنی, اور مجھے میرے آ کے جوان نے کہا کہ سر اٹھے, ابھی آپ کی ڈیوٹی ہے تو ذرا باہر جا کے ڈیوٹی دیں. کہتے ہیں ماں جیسے ہی میں باہر آیا ہوں, بینٹ میں نے برف میں رکھی ہے, ڈالی ہے, اینڈ میں نے گھمایا نظریں پہاڑوں کی طرف ساری, جسٹ لوکنگ دی انٹینسٹی. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز آن دیٹ پوسٹ وچ از کالڈ لبیک, ویئر گاڈ از 0 میٹر. او مائی گاڈ, 0. ہمیشہ کہتا تھا ماں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اوپر ہاتھ کروں گا تو مجھے خدا کہے گا السلام علیکم. اتنی ہائیسٹ پوسٹ پہ. اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا, کہتا میں نے وہاں پہ خواب کہتا ماں میں سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. کہتا میں باہر نکلا ہوں تو مجھے اتنی خوبصورت سیاچین کی پہاڑوں سے آواز آئی اذان کی. کہتے جیسے خانہ کعبہ کی اذان ہوتی ہے نا, اس طریقے کی اذان. کہتے ماں آپ سوچ نہیں سکتی ہو کہ میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, یہ کہاں سے آواز آ رہی. کہتے میں نے کہا شاید میرے شعور میں ہے. اور کہتے اپنے آپ سے ہی میں نے کہا مکسی تہجد کا ٹائم ہے, اب تیرے پہ لازم ہو گیا تہجد پڑھ. اور وہاں اس نے تہجد پڑھی, باہر تہجد پڑھی. اور کہتے جیسے ہی میں نے نماز پڑھ کے میں نے اللہ اکبر سلام پھیرا, کہتے ماں میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے 2,500-3 ہزار صفوں کا مرد دیکھے, اتنی بڑی داڑیاں اور ان کے سفید لباس, انہوں نے میرے ساتھ نماز پڑھی. جیسے میں نے اللہ اکبر السلام علیکم کہا, انہوں نے بھی کہا السلام علیکم. اور کہتا ہے ماں مجھے کھڑے کھڑے, میں نے کہا یہ خواب ہے. کہتا میں نے اپنی زور سے اپنے آپ کو کاٹا, اور پھر کہتے میں نے کہا نہیں خواب نہیں, تو حقیقت دیکھ رہا ہوں میں. اور کہتے پھر میں نے اپنے آپ کو فیل کیا, اور مجھے 104 سے کم بخار نہیں تھا. آئی کیم ان سائڈ دی ایگلو, اور میں نے آ کے اپنے جوان سے کہا چائے بناؤ جلدی کرو. کہتا صاحب 2 منٹ بھی آپ نے ڈیوٹی نہیں دیا اور آپ اندر آ گئے ہو, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. کہتا ہے دیکھو سمندر خان, اس کا سرزمین اس کے بیٹ مین کا نام تھا. کہتا ہے سرزمین تم ہمیشہ مجھے قصیدے سناتے ہو, کبھی تمہیں وہاں ایک داڑھی والا نظر آیا, کبھی تم برف کریوس میں گرنے لگے تھے تو تمہیں کسی نے ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکال دیا. تو آج مجھے جو تم سناؤ گے نا, میں تمہارا مذاق بھی نہیں اڑاؤں گا اور میں تمہیں جھوٹا بھی نہیں کہوں گا. وہ کہتا ہے صاحب جی آپ یہ ہم کو بتاؤ کہ آپ نے کیا دیکھا آج, جو آج ہماری باتوں کو سچ مان رہے ہو. آپ کا دل چاہتا تھا وہ کبھی آپ کو جھنڈے والی گاڑی میں لے کے جائے؟ بہت زیادہ. اور یہ بھی اس نے مجھے یہ الفاظ مجھے یہ کہے. میں نے اس کو کہتا ہے نا, کہتا ماں تابوت آ جائے گا تو پھر. میں نے کہا بیٹا, کہتا ماں آپ کی اس کے علاوہ کیا خواہش ہے؟ میں نے کہا بیٹا میری زندگی کی آخری خواہش ہے کہ تمہارے ابو نے مجھے جھنڈے والی گاڑی میں نہیں بٹھایا. آئی وانٹ کہ یو بیکم اے جرنل اینڈ آئی سٹ ان یور کار. تو اتنے لاشعوری سے شائستہ بیٹا اس نے یوں کالر اوپر کر کے کہتا ماں سوچ کو تھوڑا اور اونچا کر لو. میں نے کہا واٹ ڈو یو مین سوچ کو اونچا؟ جرنل کی گاڑی سے اونچا کیا ہوگا؟ صحیح بات. تو مجھے کہتا ہے ماں تیرے آگے میں جھنڈا سر نگوں کر دوں گا. کہتا ہے یہ جھنڈے والی گاڑی تو بہت چھوٹی سی چیز ہے جس کی آپ نے خواہش کی ہے ماں. اینڈ ایگزیکٹلی آفٹر 15 days دیٹ فلیگ واز ان فرنٹ آف می.
on the body of my son. 5 दिन मेरा बेटा बर्फ़ के नीचे दबा रहा है. रेस्क्यू पार्टी ने जाके उसको निकाला है. उधर से शेलें, ऊपर से बर्फ़ें गिरती रही हैं. पहाड़ पूरा बन गया उनकी 5 लोगों की, 6 लोगों की बॉडीज़ के ऊपर. और मेरे साथ कर्नल साहब यही एक बात कहते रहे, बच्चा ज़ख्मी हुआ है, कुछ नहीं हुआ, फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगा. इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, ये कैप्टन साहब का, कैप्टन शहीद का लास्ट लेटर है जो इस वक्त मेरे हाथ में है. इसकी ट्रांसलेशन मेरे पास है. उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिख कर ये रखा हुआ था जाने से पहले. ये मैं पढ़ना चाहूँगी, फिर मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद अपने आज के सारे हीरोज़ को आपसे मिलवाऊँगी. कैप्टन साहब ने लिखा था, मेरे प्यारे वालिदैन, बहन भाई, बराए करम अपने आंसुओं को कंट्रोल करें. आप सबको फ़ख्र होना चाहिए कि आपके बेटे ने मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है. अम्मी जी, मुझे मालूम है कि ऐसी सूरत हाल पर काबू करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है. मेरी शहादत के बाद मेरी चंद एक ख्वाहिशात हैं. कोई जुमेरात वगैरह नहीं होगी. अगर कोई मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो वो सिर्फ कुरान पाक पढ़े. मैंने यूनिट की कमांडो टीम को 1500 रुपये देने हैं जिसने मेरे साथ छंप में हिस्सा लिया था. गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पर पंचर वाले को 820 रुपये दिए हैं. मेरी कब्र इस्लामी कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए और यूनिट में काबुल 40 बलोच में देना है. मुझे किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है. मेरे लिए मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली सबसे अच्छी है. अम्मी अब्बू, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और समझ लें कि मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा रहूँगा. ए पुत्र हटाते नहीं विकते. हनी, छोटे भाई का जो बेटा है, उसको बलोच रेजिमेंट में जाना चाहिए. खुदा हाफिज़, आपका कैप्टन अली मक्सी. यहीं पे हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको मिलवाएंगे अपने आज के सारे हीरोज़.